میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں واش روم نہیں ہے، تو میں نے پردوں سے واش روم بنایا ہے۔ یہاں پہ سارے نشئی ہیں، پنجابی ہیں، یہ اوپر گھروں پہ دیکھتے ہیں، یہ نشئی بھی 24 گھنٹے چھت پہ چڑھتے ہیں ہمارے گھر کی طرف، کیونکہ ہمارے واش روم نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اوپر مستری آ جاتے ہیں، تو ہم پیشاب نہیں کر سکتے، نہ نہانے کا جگہ ایک دم اوپر آ جاتے ہیں، تو ہم عزت کے ہمارے نیچے زمین میں گھس جاتے ہیں کہ دیکھ، جب ان کے گھر جاتے ہیں ان کے ماں کو بتاتے ہیں کہ باجی آپ کے بچے ایسے چلتے ہیں، ہمارا تو واش روم نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، ماں ہم یہاں پہ پیشاب کر رہے ہیں، وہ اوپر چھتوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ اتنے عزت دار ہو، پٹھان ہو، تو آپ اپنے لیے پردہ بناؤ، اپنے لیے واش روم بناؤ، لیکن ہمارے پاس کوئی ہمت و فیق نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے واش روم بنائیں یا اپنا پردہ کر سکیں۔ اور ہمارے گھر میں پانی بھی نہیں ہے، میں ہمسایوں کے گھر جاتی ہوں، ان کے گھر برتن دھوتی ہوں، ان کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں، پھر وہ مجھے گھر کے لیے پینے کے لیے پانی دیتے ہیں یا برتن دھونے کے لیے، وہ ان کا گھر کا کام کر کے اس کے بعد وہ مجھے 2-3 پتیلے پانی دیتے ہیں، اس سے پھر میں اپنے بچوں کے لیے پینے کا رکھتی ہوں، برتن وغیرہ اس سے دھوتی ہوں۔ میں نے سارے ان کے گھر جب بھی پانی لیا ان کے گھر، مطلب آپ جب ان کے گھر میں صفائی کرتی ہو یا ان کے لیے برتن دھوتے تب آپ کو پانی دیتے ہیں؟ پھر وہ پینے کا پانی یہ مجھے دے دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اسخر چیمہ۔ یہ پروگرام پشتو اینڈ اردو دونوں میں کرنی ہے۔ جو ہماری بہن ہیں یہاں آج جو جس گھر میں موجود ہیں، یہ ایک افغانی فیملی ہیں اور افغانی بہن ہیں، تو شاید یہ پروگرام میں پشتو یا اردو دونوں میں کروں، باقی آگے دیکھتے کہ پروگرام کس زبان میں نے کرنی ہے۔ تو جہاں پر میں کھڑا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دروازہ نہیں ہے، اندر کی کمرے کی حال بھی آپ لوگ کو دکھایا۔ یہ پورا گھر جو یہاں نہ واش روم ہے نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، اور میں گیٹ کے سائڈ سے بھی آپ لوگ کے لیے یہ شاٹ لینا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ کمرے والی سائڈ جو پورا گھر ہے وہ میں نے آپ لوگ کے لیے دکھایا، وہ شاٹ بھی لے لیے۔ اب یہ مین ڈور ہے، مین دروازہ ہے۔ اب یہ جو گھر ہے کتنی نیچے تک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ باہر کا جو مین راستہ ہے وہ یہاں تک ہے، اور یہاں تک یہ ان کی پوری برائی کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، اور دوسرا اس افغانی بہن نے اپنے لیے واش روم یہ پردوں سے بنائے اپنے ہی گھر میں۔ یہاں جب پانی زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر پانی پھینکنے کا کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ گڈھا کھودا ہے، اس میں برتن کے پانی یا جو بھی پانی ہے وہ یہاں پر سیو ہوتے ہیں، تو یہاں پانی سیو ہوتا ہے۔ اور اسی گھر میں یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، گھر ان کا اپنا ہے، لیکن اس کو واش روم کی بہت اشد ضرورت ہے اور پانی کی بہت اشد ضرورت ہے، جو خاص کر ہمارے پشتون بھائی ہیں ان سے، جو افغانی بھائی ہیں ان سے آپ کی ایک افغانی بہن آج ایک منت سماجت کرتی ہیں کہ یہاں پر لاہور میں یہ رہتی ہیں اور زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ باقی ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بچہ ہیں اس کو کیا بیماری ہے؟ اس کو بلڈ لگتا ہے، تھیلیسیمیا بیماری، تلسیمیا کی بیماری ہے۔ اچھا، اردو تو بول سکتی ہیں نا؟ جی۔ اچھا، اور اس کی مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے اس کا خرچہ۔ تقریباً کتنا ہے پھر بھی؟ ہمیں لوگ زکوٰۃ وغیرہ پترانہ یہ دے دیتے، اس کا 20-25 ہزار اتنا اس کا خرچہ آ جاتا ہے۔ اور مہینے میں ان کو بلڈ کی جو ڈرپ ہے وہ کتنے لگتے ہیں؟ 1 2 3، کیونکہ تلسیمیا کے جو بیمار ہوتے ہیں ان کو خون کی ڈرپ بہت زیادہ لگتے ہیں۔ اس کو 2 لگ جاتے ہیں۔ 2 لگ جاتے ہیں۔ اچھا، تو ایک ڈرپ کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ 10,000۔ 10,000 خرچہ آتا ہے؟ جی۔ اور اب مجھے بتائیے، یہ گھر تو آپ کا اپنا ہے نا؟ جی۔ اچھا، یہ بچے کو تکلیف ہے، اس کو آپ اندر کمرے میں بٹھائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس گھر میں آپ رہتی ہوں، یہاں پر تو اسمیل بھی بہت زیادہ ہیں، راستہ بھی آپ سے اونچائی پر ہیں، جب بارش ہوتے تو یہاں پر حالات کیسے ہوتے ہیں؟ جب بارش ہوتی یہ فل مکان نا وہ بھر جاتا ہے پانی کا۔ اچھا، ہمارا نہ کوئی چولہا بلنے والی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہم اسی گندے پانی میں باہر بھی جاتے اندر بھی جاتے،
یہ سارا پانی جب ایک ہو جاتا ہے، یہ پیشاب سارا کچھ ایک جیسا ہو جاتا ہے، ہم پانی سے فل گھر بھر جاتا ہے، نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے، پورا پانی اس گھر میں پڑا رہتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن خود ہی اس میں غائب ہو جاتا ہے، اور میرے بچے اسی گندے پانی میں باہر بھی جاتے ہیں، اندر بھی، اس سے سارے بچے میرے بیمار ہو جاتے ہیں، سارے بچے میرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ ہم لاہور میں، بلکہ اتنے پشاور میں، افغانستان میں لوگوں کے اچھے اچھے گھر، اچھے اچھے زندگی گزارے، ہم ایک اس طرح لاہور میں بھی ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہمارے گھر میں نہ واش روم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بھی سہولت نہیں ہے، اوپر سے ہمارے بچے سارے بیمار پڑ جاتے ہیں، اور یہ سخت بیمار بچے، یہ جو ہمارا چھوٹا والے بچے، ہمیں اس پہ رونا آتا ہے کہ ہم لاہور میں رہ کے بھی ہم اس طرح زندگی گزارے ہیں کہ گھر میں واش روم میں نہیں، بدبو ہوتی ہے، ہمارے بچے حال چال پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی، اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ بدبو ہے، جو اپنے رشتہ دار ہیں وہ بھی ہمارے گھر نہیں آتے کہ آپ کے گھر میں بدبو ہے، ہم آپ کے گھر آئیں گے تو کہاں پیشاب کریں گے، آپ کے گھر میں تو واش روم بھی نہیں ہے، بتی جاتی ہے، ہم کمرے میں سڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے باہر بیٹھنے کا کوئی جگہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز کپڑا بچا کے ہم باہر بیٹھ جائیں۔ اچھا، ان بچوں کا کھانا پینا آپ کیسے مینیج کرتی ہے؟ یہ بس کوئی زکوٰۃ پترانہ دے دیتا ہے، یا میں ادھر چلی جاتی ہوں، وہاں پہ لوگ کھانا دے دیتے، وہاں سے میں اپنے بچوں کے لیے لے آتی ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ نے پردے لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں ہمارے پنجابی بھائیوں کی، تو آپ یہاں پر کیسے، مطلب یہ میرے سامنے جو سارے گھریں نظر آ رہے ہیں، یہاں پر آپ لوگ کیسے اپنا تقاضے پورے کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم پیشاب وغیرہ، یہ اوپر مستری کام کر رہے تھے، آدمی اوپر آ جاتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر میں بیٹھے، ہمارے پیشاب کرنے کا جگہ بھی نہیں ہوتی، یہ سامنے سب لوگ رہتے اپنے اپنے گھروں پہ چڑھتے، پر ہم کیا کریں، ہماری مجبوری، ہم کسی کے گھر جا بھی نہیں سکتے ہیں، جب کوئی نانا ہوتا ہے ہم جلدی اپنا پیشاب وغیرہ کر کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ہم کہیں باہر وغیرہ تو نہیں جا سکتی یا کسی کے گھر کی۔ تو آج تک ہمارے کوئی افغانی بھائی یا کوئی افغانی بہن آپ لوگ کے حال احوال پوچھنے کے لیے کوئی ابھی تک آیا ہے کہ نہیں؟ ادھر بہت لوگ ہیں، میں نے ہر کسی کو کہا اپنا گھر دکھائے کہ میری بہت مجبوری ہے، چلو رمضان میں اگر پترانہ یا زکوٰۃ دیتے ہو ہمیں، لیکن وہ ان کو دیتے ہیں جن کی جان پہچان ہو، اپنا نام کرنے کے لیے ان کو دے دیتے، ایسے زیادہ غریب مجبوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں، ان کو دیتے ہیں جو اپنا نام کرتے کہ دیکھو ہم نے پلانی نے ایک آدمی کو پیسے دے دیے، یہ دے دیے، وہ پورے رمضان میں بہت لوگ آئے، محلے میں دے کے چلے گئے، لیکن ہم محلے سے دور ہیں تو ہمارا کوئی کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ یہاں پہ بھی کوئی مجبور ہے، ہم جا کے اس کا اتنا برا حال ہے، کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اچھا، آپ کے بچے جو ہیں اسکول میں، یہ جو بچی ہیں یہ پڑھتی ہیں اسکول میں؟ میرے سارے بچوں کا شوق ہے کہ میرے بچے پڑھیں، لیکن میرے توفیق نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، وہ فیس مانگتے، مدرسے بھی سپارہ بھی پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی فیس مانگتے، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اب فیس بھر سکوں، ان کو اسکول داخل کر سکوں۔ آپ کی یہ جو بیٹی ہے یہ معذور ہے؟ جی، یہ جو بیٹی ہے یہ معذور ہے؟ جی، یہ بچپن سے اس طرح کی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے جو پنجابی بھائی ہیں وہ کچھ زکوٰۃ یا کچھ خیرات یا کچھ جو اتنے بڑے بڑے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی حال احوال پوچھتے ہیں، مطلب کوئی کھانا شانا دیتے ہیں؟ نہیں، یہ خود کہتے کہ لوگ ہمیں دیں پر کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے بلڈنگ، بڑے بڑے کرایہ دار، بڑے بڑے مالکان ہیں بلڈنگوں کے، کوئی اس میں تو میرے خیال میں اگر آپ کے لیے ہم واش روم بناتے ہیں، اگر اس کی برائی کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقے سے واش روم بناتے ہیں، تو میرے خیال میں 1,50,000 روپے خرچ آتے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ایسے ہے کہ ایک چونی کے برابر ہے، تو کوئی بھی نہیں آیا آپ کے لیے؟ نہیں، میں نے محلے میں رمضان میں کہا تھا کہ چلو اتنے آپ بہت سارے لوگ کو، میں نے کہا ایک گھر خرچہ نہیں اٹھا سکتے، خیر ایک گھر مجھے ایک ٹرالی پہن کے نا پھر بھی میرا گھر صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کتنے بار لوگوں کو کہا کہ خیر میری مدد کرو، یہ بچہ میرا، ڈاکٹر کہتے کہ صفائی کا خیال رکھو، میرا بچہ اس گندگی میں اور بھی بیمار بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کی اس صحن کی برائی ہو جائیں، یہ دیکھو یہ تو ساری واش روم میں وہ گند پڑا بھی ہے، مجھے گوارا نہیں کرتا کہ میں کیمرے پہ یہ گند دکھاؤں، ورنہ حالت بہت زیادہ برا ہے ان لوگوں کی گھر کی۔
वैसे अगर आप कहती है कि हमारे लिए एक वाशरूम बन जाए, पानी का हैंड पम्प लग जाए और यहाँ बराई, आपके हिसाब से कितना खर्चा आता है इसके ऊपर? कुछ आपने, आपके जहन में कुछ बात होगी कितना खर्चा आता है इसके ऊपर? ये बराई में आएगा तकरीबन लाख तक खर्चा आ जाएगा बराई में? नहीं, ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ गलियों में से वो छोटे छोटे ट्राले वो आते हैं तो ज़्यादा आएगा। अच्छा, आप ये कहना चाहती है कि हमारे लिए एक वाशरूम बनाए, पानी लगाए और यहाँ पर बराई करें? हाँ, बस मेरा ये घर सही हो जाए, लोगों की मेहरबानी बस इतना हो जाए कि मेरी सहन बढ़ जाए और मेरे लिए इज़्ज़त की कोई जगह नहीं है कि मेरा वाशरूम बन सके, क्योंकि इज़्ज़त सबसे बढ़कर चीज़ होती है। अब हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, लोग देखते हैं छतों पे चढ़ते हैं, हमारे पेशाब करने का कोई जगह ही नहीं होती है। बस ये मेहरबानी है कि मेरे लिए वाशरूम बन जाए और मेरा ये सहन और कमरे का दरवाज़ा नहीं है। मैं भी आप लोगों की इज़्ज़त हूँ, एक अफ़गानी बहन हूँ, आपके अफ़गानियों की बहुत बहुत मेहरबानी कि मेरे साथ मदद करें और मेरे घर का हालात बहुत बुरा है, आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपकी अफ़गानी बहन हूँ, इतनी देर मैंने अपनी इज़्ज़त रखी है क्योंकि मैं मजबूर हूँ। अच्छा नाज़रीन, जिस मंजी, आप लोग इसको मंजी कहते हैं, हम चारपाई कहते हैं, चारपाई मंजी दोनों कहते हैं, लेकिन इस पर जो हम बैठे हैं ना, ये भी यहाँ पर एक पड़ोसी से मिन्नत समाजत करके इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। इनके घर पे चारपाई भी नहीं है, घर की अंदर की शॉट जो है वो भी हमने आप लोगों के लिए चलाए हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ख़ासकर हमारे पश्तून भाई हैं। हाँ, एक बात और भी है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे इसका नंबर दो या मुझे इनका घर का एड्रेस दो। इम्पॉसिबल, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जब मैंने उस औरत को, एक औरत आई थी कि यार मुझे इसके घर पे लेकर जाए। जब औरत को मैंने उसके घर पे लेकर गया, तीसरे दिन जब मुझे पता चला तो उसका साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। शायद किसी ने वो वीडियो देखी या नहीं देखी होगी। जो हमारे पश्तून भाई हैं, ये लाहौर में रहते हैं। गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों की एक रुपया, 20 रुपया, हम चाहते हैं कि हम इसके लिए इंशाल्लाह वाशरूम बनाएं, इनके लिए घर में पानी लगवाएं, तो आप लोगों के लिए सदका जारी है। और ख़ास कर ये हमारी एक पश्तून बहन है, तो इसकी इज़्ज़त बचाना आप लोगों के हाथ में है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर घरों में लोग आके तमाशे करते कि यहाँ पर एक अफ़गानी बहन है और वो, आप लोग ख़ुद इस चीज़ को खूब समझते हैं, तो बराए मेहरबानी इनके लिए वाशरूम बनाने। और इसके बच्चे को तलसीमिया बीमारी है, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये माहाना उसके ऊपर ख़र्चा आता है। तो हमारा तो काम है ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, बाकी आप लोग का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।